وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دین ایمان کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے جان و مال عزت آبرو کو بچانے کے لیے۔ جان مال عزت آبرو، پڑھائی لکھائی نہیں، جان مال عزت آبرو کو بچانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اگر، تو وہاں پر بھی خرچ کیا سکتا ہے۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی غیر مسلم بھی ہو، وہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ظالم اس کو گھیرے ہوئے ہوں، تو وہاں پر بھی آپ اس کو خرچ کر سکتے ہو۔ یہ 8 مدیں ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ ہو، وابن السبیل، اللہ کی راہ میں جا رہا ہے کوئی جات مار، کوئی مسافر ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاس پیسے گھٹ گئے، آپ اس میں سے دے سکتے ہو۔ یہ 8 مدیں ہیں۔ کیا بتائیے آپ جن کو چندہ آپ دیتے ہو یہ ان 8 مدوں پر خرچ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں خرچ کرتے۔ اگر خرچ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ بھی خود سوچیں، اور نہیں سوچتے ہو تو اس کا نتیجہ آپ خود دیکھ رہے ہو۔ 9ویں مد کیا ہے جس کو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ سب سے پہلا مد یہ ہے، وریتا بتا دیا ہے اس کی۔ کیا بتا دیا ہے؟ غور سے سنیے، اسی لیے میں دوہرا کر کے پھر سے کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ للفقراء الذین یحسرون فی سبیل اللہ، یہ مال صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یحسرون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گھر گئے، محاصرے میں لے لیے گئے۔ للفقراء الذین یحسرون فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو روزی کمانے کے لیے زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رہ گئی ہے۔ یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو جاہل ہے، گنوار ہے، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہے لیکن اس کو اللہ کہہ رہا وہ جاہل ہے، گنوار ہے، جو سوچتا ہے کہ ایسے لوگوں پر کیا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تو ویسے ہی مل جاتا ہے، لوگ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں دینے والے، غنی ہیں یہ لوگ۔ من التعفف تعرفهم فی تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچانو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پہچانو، کسی کے کہنے پہ نہ ہو، خود سوچو، تم کو دینا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے۔ لا تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الہافا، وہ لپٹ کر کے تم سے مانگیں گے نہیں۔ یہ مدیں ہیں اللہ کی۔ کیا بتایا اللہ نے؟ یہی ہے۔ کتنا آپ نے 9 دیکھا، پھر آپ نے دیکھا وبالوالدین، والدین کے اوپر، اقربین، اپنے قرابت دار، رشتہ دار ہے، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، رشتے ناطے میں ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، قرض دار ہے، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا 7-8 مد۔ اور وہ اپنے اقربا میں نہیں، یہ سوچو کہ یہ تو ہمارا رشتے دار ہے، نہیں دیں گے، اس کو بھی دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وبالوالدین، اپنے والدین پر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ والاقربین، اب بتائیے آپ اپنے والدین پر جب خرچ کر سکتے ہو اس مال کو، والاقربین، اپنے قرابت دار پہ خرچ کر سکتے ہو، اور کس کے اوپر خرچ کر سکتے ہو؟ والسائلین، مانگنے والے پر، کوئی مانگ رہا ہے، تو یہ کل ملا کر کے ہوئے 12 طرح کے لوگ۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی 13واں بھی ہو، قرآن کو پڑھیے، دیکھیے، کیونکہ میں قرآن کا مکمل جانکار نہیں ہوں، لیکن چونکہ حضور پاک کی حدیث میں نے پڑھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر میرا ایک واقع، ایک جملہ جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ، اس لیے مجبوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں یہی کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، تیری ہر نعمتوں سے ہم سوال کریں گے۔ وہ کون سی نعمتیں؟ آپ نے سنا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ جب تک 3 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا، اس کو 3 کہا جاتا، کبھی کبھی اس کو 6 کہا جاتا، کیسے کہا جاتا وہ بھی جان لیجیے۔ جب تک ان 3 چیزوں کا حساب یا 6 چیزوں کا حساب وہ نہیں دے لے گا، وہ جنبش نہیں کرنے پائے گا۔ دیکھیے اس میں کون سی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کیا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، پہلی بات، جب تک ان کو 3 بات کو جواب نہیں دے لے گا وہ جنبش نہیں کر۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، یعنی حلال کمایا کہ حرام کمایا، کمائی کیسے کیا، یہ جواب دینا ہے اس کو۔ دوسری بات، مال کو خرچ کہاں کیا، یعنی مال کے بارے میں 2 سوال۔ مال کمایا کیسے اس نے، بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی ڈال کر کے، قتل کر کے، گھوس خوری کر کے، کیسے اس نے مال کو کمایا، اس کا جواب دینا ہے اس کو۔ آسان نہیں ہے،
علامہ اقبال نے کہا عشق نہیں آسان، بس اتنا ہی سمجھ لیجیے آگ کی دریا ہے، تیر کر جانا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ ہم نے چندہ دے دیا مولوی صاحب وہ جانے، آپ کو بھی جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ کیا رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس کو مال کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ اس نے مال کیسے کمایا، پہلی بات۔ دوسری بات، مال کو خرچ کہاں کیا۔ اب آئیے، یہ 2 پوائنٹ ہو گئی۔ تیسرا ہے اس نے علم حاصل کیا، کیسی علم حاصل کیا، علم کیسی حاصل کیا، یعنی علم بھی کئی طرح کے حاصل کرنا ہوتا ہے، صرف روزی کمانے کے لیے آپ نے علم حاصل کیا۔ دوسرا ہے ہدایت کے لیے بھی آپ نے علم حاصل کیا، جیسے آپ نے قرآن کو بھی پڑھا، تو آپ یہ سمجھنے کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم فرماتا ہے، حدیث کے بارے میں جانکاری کیا، پھر آپ نے روزی کمانے کے لیے بھی جانکاری پیدا کیا، پھر آپ نے قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ڈیفنس کے لیے بھی ٹریننگ لیا، علم حاصل کیا۔ تو اس کے لیے بھی یعنی اس طرح سے آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کون سی علم حاصل کیا۔ علم ہو گئی کہ علم حاصل کیسے کی، اور اس علم کو آپ نے خرچ کہاں کیا۔ جیسے ہم نے قرآن پڑھا، اب ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جو قرآن جانتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں۔ اس پر مجھ کو غصہ آ جاتا ہے جب کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، جبکہ کیا کہا جائے، ایسے لوگوں پہ رحم آتا ہے کہ ان کو کیا جانکاری ہے، جب رسول پاک کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بتاؤ جتنا جانتے ہو، نیک نیتی سے بتاؤ، بدنیتی کے ساتھ نہیں۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی، گروہ بندی کروانے کے لیے اگر بتاتے ہو تو اللہ کے عذاب کی انتظاری کرو، فرقوں میں نہ بانٹو۔ تو آپ نے دیکھا 4 مدیں ہو گئی، کیا ہو گئی؟ مال کو خرچ کرنا، مال کمایا آپ نے کہاں سے، مال کو خرچ کہاں کیا۔ اب آپ نے دیکھ لیا قرآن میں 12 جگہیں بتایا اللہ پاک نے کہ ان 12 جگہوں پہ خرچ کرنا، اور سب سے پہلے کہاں خرچ کرنا ہے؟ انسانوں کی جان مال عزت آبرو کو بچانے میں خرچ کرنا ہے، جس کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم معاملہ ہے، جو بے قصور ہے بیچارہ، ستایا جا رہا ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، جو بھی ہو، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اس پہ خرچ کرنا پہلا نمبر، اور تمام مدیں ہیں۔ آئیے پھر، تو مال کو کہاں آپ نے کمایا، خرچ کہاں کیا۔ تیسرا نمبر، آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا، کیسی علم حاصل کیا، اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ لوگوں کے جھگڑا لگانے میں خرچ کر دیا علم کو آپ نے، کہ فرقہ بندی میں خرچ کر دیا، کہ سماج میں دنگا پھیلانے میں خرچ کر دیا۔ کہاں آپ نے اپنے علم کا، بہت پڑھے لکھے لوگ دنگائی ہو جاتے ہیں، دنگا فساد سماج میں کرواتے ہیں، گھوس کھوریاں کرتے ہیں، لٹیرے بنتے ہیں، بینک لوٹتے ہیں، یہ اپنے علم کا استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے کہ کیسے لوٹا جائے بینک، کیسے کیا کیا جائے، یہ بھی ساری چیزیں وہ اپنے علم کے بنا پہ کرتے، کیسے بینک کو ہیک کر لیا جائے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، یعنی علم کے بنا پر۔ وہ علم کا استعمال آپ نے کہاں کیا؟ بینک ہیک کرنے میں کیا، کہ ڈکیتی کرنے میں، کہ قتل کرنے میں، کہ ہندو مسلمان دنگا کروانے میں، کہ مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ بندی کروانے میں۔ وہ علم کو آپ نے، اور علم کو آپ نے حدیث و قرآن پڑھ پڑھ کر کے بیان کر کے ایک دوسرے کو الگ الگ کر دیا۔ یہ 4 پوائنٹ ہوئے۔ 5واں نمبر کیا ہے؟ آپ نے اپنے وقت کو کہاں خرچ کیا۔ وقت، اب وقت میں 2 طرح سے لوگ کہتے ہیں، اسی کو 5-6 طرح کے، 4 حصے میں اس کو بھی بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جوانی آپ نے کہاں خرچ کیا، پھر کہتے ہیں پوری زندگی آپ نے کہاں خرچ کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب کل 3 طرح کے سوال ہوئے، 2 ہوئے مال کے معاملے میں، 2 ہوئے علم کے معاملے میں، اور 2 ہو گئے وقت کے معاملے میں۔ آپ آئیے دیکھیے، ہمارے علماء اکرام سیدھے کہہ دیتے ہیں، پوچھا جائے گا نماز کتنی پڑھا، روزہ کتنا رکھا، حج کتنا کیا، زکات کل لا کر کے اسی پہ گرا دیتے ہیں۔ حقیقت بات بتاؤ، یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ 3 باتیں پھر سے سنیے، 2 ایک میں 2 شاخائیں ہو گئی۔ پہلا یہ، آپ نے مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، 2 پوائنٹ ہو گئی، یکے میں 2 ہو گئے۔ تیسرا ہو گیا علم آپ نے کون سی حاصل کیا، کہاں علم کو آپ نے خرچ کہاں کیا، کہاں لگایا، خرافات میں، فتنہ فساد میں، فرقہ بندی کروانے میں،
کہاں آپ نے خرچ کی؟ کہ صرف روزی کمانے میں بھی ہوتا ہے، جائز روزی کمانے میں، کہ گھوس خوری حلال حرام کمانے میں، کہیں بھی آئیے یہ ہو گیا 2 4۔ 5واں ہے آپ نے جوانی اپنی کہاں خرچ کیا؟ اکثر جوانی میں آدمی اچھے کام کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے کارنامے انجام دے لیتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہ لاچار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، اس کی ہاتھ پیر، اس کا دماغ ٹھیک سے نہیں کام کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے وقت کے بارے میں بھی تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کہاں اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر آج صرف اس بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ اتنی مدیں ہیں۔ اب آگے دیکھیے اس مال کو کیسے خرچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی وعیدیں کیا ہیں اس کے بارے میں، ان کو آپ سن لیجئے۔ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ سن لیجئے پھر سے۔ کیا لکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ اللہ نے تم کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت نہ آ جائے، وہ قیامت کا وقت نہ آ جائے کہ جہاں نہ تمہاری کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ اس مال کو تم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے، بڑی دردناک بات ہے، غور سے سنیے گا۔ یعنی قیامت آنے سے پہلے کا مطلب موت آنے سے پہلے۔ ہر آدمی جب مرتا سمجھو وہی اس کا قیامت کا دن ہے، یعنی اب اس کے بعد وہ کوئی نیک عمل دنیا میں نہیں کر پائے گا۔ وَشَفَاعَةُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور سن لو، کافر لوگ ہی ظالم ہوتے ہیں۔ یعنی اگر تم مرنے کے پہلے، قیامت کے دن کے آنے کے پہلے خرچ نہیں کرتے ہو، یہ جو 12 مدیں ہیں ان پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ظالم ہو اور کافر ہو۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہ یہ کام ظالم اور کافر کا ہے، تو تم یہ کام نہ کرو۔ یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق خرچ نہیں کرتا ہے اور موت سے پہلے، قیامت سے پہلے خرچ نہیں کرتا ہے، وہ ظالم ہوا۔ کافروں کی طرح سے، جیسا کافر کی سوچ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم بھی یہی کام کرتے ہو تو تم بھی ظالم ہو گئے، تم بھی کافر ہو گئے۔ آگے پھر سنیے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ذکر کا مطلب جو ہم کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ کیا لوگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بڑے سیدھے سادے ہیں۔ سیدھے سادے نہ بنو، ڈھنگ سے پڑھو قرآن پاک کو۔ ان ذکر اللہ، ذکر اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، راستہ چلتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، ٹھیک ہے پڑھتے رہو، لیکن یہاں ذکر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر، میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ ذکر مانے قرآن پاک، غور سے سنیے، بہت جگہوں پہ بھرا پڑا ہوا ہے ذکر مانے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، نحن لہ لحافظون، اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں ایسا نہ ہو، یا اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، تم سچیت رہو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ تہلکو، ہلاکت مانے تباہی، ہلاکت مانے تباہی، تباہی مانے جہنم، دنیا میں تباہی اور آخرت کی تباہی کو ہم لوگ جہنم کہتے ہیں۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یعنی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، رسول پاک نے کیا قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، اس کا خیال نہ کر کے اور اپنے منمانی آپ
اپنے مال کو سمیٹتے جائیے اور اپنے اولاد کی طرفداری کرتے جائیے، اس کے اوپر مال کو خرچ کرتے جائیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا فعل کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں جانے والے ہوگا۔ خسارہ مانے گھاٹا، گھاٹا مانے جہنم، نفع مانے جنت۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے مسلمانوں پس تم کیا کرو، اپنے مال کو موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ لوگ کہتے ہیں مر جانے کے بعد اس کے وارث لوگ خرچ کرتے ہیں، آپ خود خرچ کیجئے، وارث کے بھروسے پہ نہ رہیے کہ وارث آپ کے لیے خرچ کرے گا، کتنا آپ کو ثواب ملے گا کچھ پتہ نہیں، اللہ جانے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یہاں تک کہ موت آ جائے اور تم تمنا کرو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ کو تھوڑا ڈھیل دے دیتا، یہ اجل جو ہے تھوڑی دیر میں آتی موت، میں پھر سے جو ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صدقہ خیرات کر لیتا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر لیتا اور میں بھی صالحین میں داخل ہو جاتا۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، غور سے سنیں سمجھیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال کو پھینکو، خرچ کرو۔ پھینکو کا مطلب یعنی کہ پھینک دو روڈ پر، پھینکو مانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ بار بار بتایا جاتا ہے، ان سب سے پہلی راہ ہے کہ کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ابھی بلا وجہ مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہے، وہ فسادات میں لٹ پھونک گیا ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کوئی بھی ہو، تو یہ فی سبیل اللہ ہوا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ ہم لوگوں کو بتا دیا گیا، بار بار کہنا پڑتا ہے، جس میں کہ ہم پورے ہندوستان کے لوگ مبتلا ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ صرف مدرسے میں دے دو، یہی اللہ کی راہ، مسجد میں دے دو، یہی اللہ کی راہ۔ دھوکے میں نہ رہیے، اللہ کی راہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا 12 جگہ ہیں، اور خاص طور سے اللہ کی راہ آپ کو بتایا گیا کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو نہ کاٹو۔ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تُلْقُوا، وا مانے اور لا مانے نہیں، تلقوا مانے بِأَيْدِيكُمْ، ملنا، ملاقات کرنا یا اپنانا، اپنے گلے لگانا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے، عید مانے ہاتھ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو مت کاٹو۔ کیا مطلب؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال کو نہیں خرچ کرتے ہیں تو اپنے ہی ہاتھوں سے ہم اپنی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں، یعنی ہم اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم خرید رہے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم تو چھوڑیے، دنیا میں بھی تباہ و برباد و ذلیل ہو رہے ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک تھنکر کوئی کہہ رہا تھا، بیچارہ وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، کیا تمہارے اتنی عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ فلاں صاحب یہ ہمارے رکھوالے ہیں، یہ ہمارے رکھوالے ہیں، تم اپنی ویوستھا خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہو پروپیگنڈا مشین جو آج دنیا میں چل رہی ہے، یعنی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر تفرقے پیدا کر رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، تو اس کی ویوستھا تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ حضور پاک کا دور تھا، اویس اور خزرج کے لوگ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، جا رہے تھے کسی جہاد پر، حضور کے ساتھ میں تھے، ڈیرا ڈالے ہوئے تھے کہیں، ایک اس میں شیطانی فطرت کا آدمی کوئی باہری آیا اور اس نے للکار دیا ان دونوں کو اور کہا، یار یہ تم تو وہی لوگ ہو، یہ فلانے تمہارے جن کے ساتھ تو گلوہیاں کر رہے ہو، انہوں نے تمہارے ماں کے ساتھ یہ کام کیا تھا، تمہارے باپ کو اس طرح قتل کیا تھا، اس طرح بوٹیاں اڑائی تھی، آج تم ان سے دوستی کر رہے ہو۔
नतीजा ये हुआ दोनों मुसलमान गिरोह थे, दोनों आपस में भिड़ गए और ये हुआ लोग ताल ठोकने लगे, लिखा घुटनों के बैठ करके और कहा आओ अब निपट ले, आओ अब तलवार से फैसला कर ले। हुजूर पाक बेचारे दौड़े हुए आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा है मेरी मौजूदगी में शैतानी खेल हो रहा है, बाद में क्या करोगे तुम लोग। फिर हुजूर पाक ने उनको समझाया तो वही लोग जो तलवारें भाजने पे उतर आए थे, कत्ल करने पे उतर आए थे, वही रोने लगे और कहा अल्लाह के रसूल हम लोग धोखे में पड़ गए, हमको शैतान ने बहका दिया। तो शैतान के बहकावे में हमेशा आदमी आएगा, ये शैतान है टीवी वाले जो हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को तरह तरह से बदनाम करने की साजिशें रचे हुए हैं पूरी दुनिया में, खास तौर से आपके हिंदुस्तान में। तो इनसे बचने के लिए जैसे हुजूर पाक ने वहां तकरीर अपनी किया, उनको समझाया बताया, आपके पास भी वही व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था क्या है? आप जैसे आप उस जमाने में घोड़े से तलवार से लड़ाई होती थी, आज का दौर है, आज राजनीतिक लड़ाई होती है। अपनी पार्टी बनाइए, अपनी बात को हुक्मरानी, अपनी राजनीतिक पावर बनाइए। दूसरा तरीका है यार, अपनी भीड़ दिखा करके अपनी ताकत दिखा, ये ताकत है। ऐसे ही जब आपको आज टीवी के लोग आपके बीच में नफरत फैला रहे हैं, इस्लाम को, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला कहता है इदफा बिल्लती ही आसन, आप हसीन ढंग अपनाओ, आप वो तरीका ना अपनाओ, आप सच्ची बात बता करके लोगों को समझाओ। वो झूठ बोल करके समझाते हैं, तुम सच्ची बात बताओ। यानी हमारे माल कहाँ खर्च होने चाहिए, हमारा भी कोई चैनल इस तरह होना चाहिए दुनिया में। मैं भी देखता हूं, जब देखता हूं कि हरिजनों का एक चैनल अपना चल रहा है, उनके अखबारात चल रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि ये मुसलमान पता नहीं क्या इसको होने वाला है, अपने माल कहाँ खर्च करता है। जबकि पहली वरीयता है कि इज्जत आबरू बचाने के लिए आपको अपने माल को खर्च करना चाहिए। आप क्यों नहीं इस पर खर्च करते हो, इस पर भी ध्यान दो। मेरा यह सुझाव है, मेरा हुक्म नहीं है, न मैं कोई फतवा दे रहा हूँ। गौर कीजिए, आपको जगा रहा हूं उसे और कुछ नहीं, मेरे हक में सिर्फ इतना ही है। तो अल्लाह ताला कहता है वानफुकू फी सबीलिल्लाह, अपने माल को खर्च करो उस जगह पर, अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी दुनिया में फसाद को रोकने के लिए खर्च करो, अपने जान और माल इज्जत आबरू को बचाने के लिए, बेगुनाहों की जान और माल को बचाने के लिए खर्च करो। वला तुल्कू भी, अगर ऐसा नहीं करते हो तुम तो समझो कि अपने ही हाथों से अपनी गर्दनों को काट रहे हो। वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुकति व आसिनु, और अल्लाह ताला कहता हसीन ढंग से काम करो, आप गलत प्रोपेगेंडा ना करो, नफरत ना फैलाओ, किसी कौम से दुश्मनी और अदावत को बढ़ावा न दो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे हसीन लोगों से मोहब्बत करता है, ऐसे हसीन अमल करने वालों से, नेक अमल करने वालों से मोहब्बत करता है। आगे देखिए